کہ ڈرون حملے یہاں پہ بھی ہوئے, آپ نے دیکھ لیا کیسے ہوئے, لاہور میں آپ لوگ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, ہمارے آپ کے گھر کے قریب ہوا ہے بالکل. اور ایسا بھی ہوا کہ ہم نے کل ایک انٹرویو بھی کیا, ایک چوکیدار ہے, اس نے اپنی شاٹ گن سے ایک ڈرون کو گرا دیا. ایک اور لڑکے کا مجھے پتا چلا وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا, بڑا اونچا درخت تھا, اور جب ڈرون نیچے سے گزرا تو اس کے اوپر کود کے اس نے گرا دیا اس کو. وہ چنچی جتنا بڑا ڈرون تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کو پتا ہے یہ پاکستانی تو آدھے اس لحاظ سے کو بے خوف ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان میں جب پاکستان نے ڈرون بھیجے, خاص طور دلی کے اندر, تو بقول ان کے 40 لوگ مر گئے افراتفری میں. کوئی بس سے جا کے لگ گیا بھاگتے ہوئے, کوئی کسی گاڑی کے آگے آ گیا, کوئی موٹر سائیکل کو لگا. 2 بندوں نے بلڈنگ سے کود لی ہے نیچے کہ یار یہ ہمیں آ کے فائرنگ کر کے مارے. یہ فرق ہے دونوں قوموں. اچھا, یہ سارا انہوں نے ہمارے ملک کے لیے پلان کیا تھا کہ ان کی عوام پینک کریں گے. وہ کہتے ہیں نا which goes around comes around. آپ نے ہمارے لیے سوچا, اور ہماری عوام جب نور بیس پہ انہوں نے حملہ کیا تو سب سے پہلے جھنڈے لہراتی ہوئی میری جو قوم اٹھی ہے اسی وقت فجر کے وقت پہنچ گئے, اور پہنچے انہوں نے جو اللہ اکبر کے بھائی مجھے کسی نے کہا کشمیر ہائی وے بلاک ہو گئی ہے, سری نگر ہائی وے جو بلاک ہو گئی ہے. اور یہ دیکھ کے ہندوستان پریشان ہوا ہے کہ ان کی عوام اتنی نڈر ہے. ان میں پینک جو ہم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی وہ تو ہوا ہی نہیں. آجا نہیں, مجھے پروڈیوسر میرا کان نے بتا رہا ہے کہ لاہور میں بھی لوگ واگا پہنچ گئے تھے. ایگزیکٹلی, بالکل. لاہور میں تو میں نے سب سے زیادہ میرا خیال لوگوں کو اس دن انجوائے کرتے دیکھا ہے. اور والٹن میں میرے گھر کے قریب بھی ایک گرا ڈرون, اور اس کے بعد تقریباً کو 11-11:30 ایکچولی وہ آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا. ہاں جی, وہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ کوئی آریا ڈرون تھا, اور وہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں, اور مجھے کچھ 11-11:30 بجے, اور آپ پہلے ہی میں آپ کی ٹرانسمیشن سے صبح تو بھی سویا تھا, تو میں نے وہ مسز نے اٹھایا جی کہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے سنا, اور میں نے وہ میسیج دیکھے ہیں 2-3, تو میں پھر سو. اچھا, اس دن نا بادل ذرا گرج رہے. میری بیٹی کا مجھے فون آیا لنڈن سے, میں نے فون اٹھایا, میں نیند میں تھا, انہوں نے کہا بابا کو بیدیاں کے قریب کو ڈرون گرا ہے. میں نے کہا اچھا ہم ٹھیک ہے, میں تو ابھی سو رہا ہوں, صبح اٹھ کے دیکھیں گے. میں نے خدا حافظ بات کیا. بارش کا سما تھا, مجھے آوازیں آئی ہیں ڈس کی نا, تو سویا پڑا بندہ جو ڈر جاتا ہے, تو میں نے اپنا دروازہ کھولا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ آوازیں تو بارش کی ہیں, سو جا. مجھے لیکن میں نے جب سوشل میڈیا کھولا تو تب پتہ چلا کہ ڈرونز گرے ہیں والٹن روڈ کے اوپر, اس کی آوازیں تھیں وہ. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ ڈرے نہیں, کوئی بھی نہیں ڈرا, کوئی نہیں ڈرا. اچھا سر, ایک فرق تھا, یہ میں ایک تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی نریندر مودی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا باکسنگ میچ نہیں تھا. یہ 2 فوجوں کی لڑائی تھی, جنگ تھی. یہ صرف اور صرف دونوں قوموں کا اپنی اپنی فوجوں پہ یقین اور بے یقینی تھی. صرف اتنی سی بات, بڑی خوبصورت یہ سر اتنا فرق تھا کہ ہمیں یقین تھا پوری قوم کو, بغیر کسی کیمپین کے, بغیر کسی جو ہے نا یقین دہانی کے, ایک اللہ کی طرف سے پوری قوم کو جو یقین تھا, چاہے وہ لاہور تھا, چاہے وہ کراچی تھا, چاہے اسلام آباد تھا, چاہے بلوچستان تھا, چاہے KPK تھا, پنڈی تھا, یقین تھا کہ جب تک مارخور جاگ رہا ہے ہم سکون کی نیند سوئیں. بے شک اتنی سی بات تھی. وہاں یہ بے یقینی تھی جو آپ نے بتایا کہ چھتوں سے چھلانگیں لگ گئیں اور ایکسیڈنٹ ہو گئے, اور اتنے لوگ کیجویلٹی صرف ڈرون کے خوف سے ہو گئی, کیونکہ ان کی فوج صرف فلموں میں اچھی ہے. سفینہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹرسٹ می when I tell you this, میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو ڈپریشن ہوئی تھی جلدی جنگ کیوں ختم ہو گئی, ہم نے تو ابھی مارنا تھا ان کو. اور نے کہا امریکہ کیوں اتنی جلدی کود پڑا ہے بیچ میں, تھا 3 دن لیتا, ہم ایک دفعہ ان کی چیخیں نکلواتے پھر اپنا پتہ چلتا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو ہم چارج ہوئے تھے, ابھی تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے انڈیا والوں کے ساتھ. مبشر, یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, تھوڑا سا آپ لوگوں نے شاید اس چیز کو پوائنٹ کو مس کر دیا ہے. وہ پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مس ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی ہوا بنا کے بڑا ایک پرسپشن بنائی ہوئی تھی کہ قوم جو ہے, ایک سو کال ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک ہوا بنائی ہوئی تھی کہ قوم اگر فوج کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو وہ جنگیں نہیں جیتی جا سکتی. پاکستان کی اصل قوم تو ہمارے محافظوں کے پیچھے کھڑی تھی. میں کہتی ہوں شکر ادا کرنا چاہیے, میں کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے عمران خان جیل میں تھا اور اس کی قوم پاکستان کی پاک فوج کے پیچھے نہیں کھڑی تھی. ایٹ لیسٹ ثابت کر دیا وقت نے کہ اگر وہ سو کال عمرانی قوم جو تھی وہ ہماری پاک فوج کے پیچھے نہیں کھڑی تھی, اس کے باوجود ہمارے پاکستان کی جنگ ہمارے محافظوں نے جیتی
بھی وہ کلنک کا ٹیکا نہیں لگنے دیا کہ اگر عمرانی قوم جو ہے وہ نہ اگر ہماری قوم کے پیچھے کھڑی ہوتی تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا, پتہ نہیں جو ہے وہ شاید ہندوستان اسی کیا کہتے ہیں نا لہر میں بہ گیا کہ عمرانی قوم ہی قوم ہے, بس پاکستانی تو ہے ہی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سفینہ آپ تو لنڈن میں, میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں, 2 چیزیں میں نے دیکھی. یعنی دیکھیں پچھلی جنگ میں نے دیکھی تھی 71 میں, اس وقت میں 9 سال کا تھا, 10 سال کا تھا. سو آبویسلی میری وہ عمر نہیں تھی بلوغت والی کہ میں گیج کرتا معاشرے کو, لیکن اب میں کر رہا تھا. نہ کوئی شیعہ تھا, نہ کوئی سنی تھا, نہ کوئی وہابی تھا, نہ دیوبندی تھا, نہ کوئی عیسائی تھا, نہ کوئی سکھ تھا, نہ کوئی ہندو تھا, سب پاکستانی تھے اور سب پاکستان کے لیے کھڑے تھے. ہماری افواج میں بھی ہر مذہب کے لوگ ہیں, صرف مسلمان نہیں ہیں, اور جو مسلمان ہیں وہ بھی مختلف مسالک سے ان کا تعلق ہے, سب ایک مسلک کے نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ پورا پاکستان اور پوری پاکستانی قوم ایک ہو کے کھڑی ہو. میں نے دوسرا موقع دیکھا اپنی زندگی میں, ریشم میں آپ کو بتاؤں یہ دوسرا موقع کہ پاکستانی قوم کو میں نے ایک دیکھا اور رزلٹ دیکھ لیں. پہلا موقع تھا جب نیوکلیئر بنانا تھا, یعنی پوری قوم کنونسی ہم نے بنانا ہے, گھاس کھا لیں گے لیکن ہم یہ بنائیں گے, اور وہ بنا کے چھوڑا. پوری دنیا میں کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ سائیکل کی گولیاں نہیں بنتی, یہاں پہ موٹر سائیکل کے تار نہیں بنتے وہ پہیے میں لگنے والے, تو ایٹم بم کیسے بنائیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ہندوستان کو مار دیا. جب یہ قوم اکٹھی ہوئی ہے نا, اس نے میریکل کیا. سفینہ جو بات کر رہی تھی نا مبشر صاحب, قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ قوم 9 مئی والوں کے ساتھ نہیں ہے, 10 مئی والوں کے ساتھ. واہ. قوم نے ایک تو یہ ثابت کیا, دوسرا قوم نے یہ ثابت کیا کہ قوم جانور نہیں ہے, قوم نیوٹرل نہیں ہے, قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے, قوم ملک کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہے. قوم اپنے ساتھ ہے نا, اپنے ملک کے ساتھ ہے. یہ جو خاتون کا آپ انٹرو میں بار بار ذکر کر رہے تھے, وہ اداکارہ کراچی والی جو کہتی ہے کہ آرٹسٹ نیوٹرل ہوتا ہے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ اسی کے لیڈر نے بتایا ہوا. ہاں جی, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اور وہ خاتون لگنے لگ گئی ہے. نہیں ایسے نہیں کہتے, ہمارے شو پہ نہ کہیں. دیکھیں میں صرف دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پہ پاکستان کے لیے سٹینڈ نہیں لیا, وہ میرے سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں ان کی عزت کروں گا. اتنا سا فرق ہے. مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو بے عزت کروں, لیکن یہ مجھے رائٹ ہے کہ میں عزت نہ کروں. دیکھیں نہیں بھائی نے جیسا کہ پہلے کہا کہ آنے والی جو گولی ہے نا سرحد پہ جب آتی ہے تو وہ میرے فوجی بھائی کو لگتی ہے, ان کے بچوں کو نہیں لگتی. وہ گولی ان کو نہیں لگتی. جا کے سرحدوں پہ جا کے دیکھیں نا, جب ایک ماں اپنے بچے کو یونیفارم پہنا کے بھیجتی ہے کہ جا بیٹا. آپ کو پتا ہے ہمارے پائلٹ جو گئے تھے انہوں نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیا ہے جانے سے پہلے. وہ مائیں جو بھیجتی ہیں کہ جا ملک کے لیے اپنا قربان ہو جاؤ, ملک کے جب ان کے بچے لڑنے جاتے ہیں, مائیں چاہے سرحد کے اس پار ہوں یا سرحد کے اس پار, وہ دل ہی دل میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا. اور قسمت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ کی قسمت, آپ کے کس بچے نے واپس آنا ہے اور کس نے شہید ہو آگے نکل جانا ہے. بات یہ ہے کہ میں پھر ایک بات یہ کہوں گی کہ یہاں انسانیت کی بات کوئی نہیں کرتا. جنگ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. جنگ